اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع اتحاد بین المسلمین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، کہ اہل ایمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ قرآن کریم نے یہ بھی ہمیں درس دیا تمام مومنین کو، مسلمانوں کو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے میں دشمن تھے، تمہارے درمیان نفرتیں، کدورتیں اور دشمنی تھی، تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ دین اسلام نے یہ حکم دیا ہے ہمیں کہ دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھو، دوسرے مومن کو اپنا بھائی سمجھو، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھو۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جو انسان ایسی حالت میں، جو مسلمان ایسی حالت میں صبح کرے اور وہ دوسرے مسلمان کے دکھ درد میں شریک نہ ہو تو یہ مسلمان نہیں ہے، اسے مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ کا مسلمان بھائی تکلیف میں ہے، درد میں ہے، مظلوم ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے کہ اس مظلوم مسلمان کے حق میں آواز بلند کریں، اس کی مدد کریں، اس کا ساتھ دیں۔ سید الانبیاء نے ہمیں اخوت کا یہ بھی درس دیا، فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان تو بس وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ وہ مسلمان جو دوسرے مسلمان کو اذیت دے، تکلیف دے، زبان درازی کرے اس کے لیے، اس کی غیبت کرے، اس پہ تہمت لگائے، اس کی فتوے لگائے اس کے اوپر، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، فقط زبان سے نہیں، اس کے عمل سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سید الانبیاء نے زبانی بھی حکم دیا اور عملی طور پر بھی اس کے عملی مظاہرے کیے اور عملی طور پہ ہمیں درس دیا۔ جب صحابہ کرام مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو وہاں مسجد نبوی میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، جسے صیغہ مواخات کہا جاتا ہے۔ تمام مسلم مورخین نے اور محدثین نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ جب تمام صحابہ کرام مہاجر اور انصار مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو سید الانبیاء نے اعلان کیا کہ میں تمہارے درمیان اخوت کا صیغہ جاری کرتا ہوں، آج کے بعد تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، بھائی بھائی بنا دیا انہیں۔ اور اس کے بعد ایک ایک صحابی کو قریب بلا کر ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مواخات کا صیغہ جاری کیا۔ یہ بہت عظیم کام تھا جو سید الانبیاء نے صحابہ کرام کے درمیان اخوت کا ماحول قائم کرنے کے لیے کیا۔ اور جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا چکے صحابہ کرام کو، تو پھر حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ تو یہ جو مواخات کا عمل ہے یہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ آج بھی ہم مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہمارے فرقے مختلف ہو سکتے ہیں، ہمارے رنگ مختلف ہو سکتے ہیں، ایک گورا ہے دوسرا کالا ہے، ہماری قومیتیں جدا ہو سکتی ہیں، نسل جدا ہو سکتی ہے، ایک بلوچ ہے، دوسرا پشتون ہے، تیسرا ہزارہ ہے اور چوتھا جو ہے پنجابی ہے۔ بھائی بھائی ہیں ہم آپس میں، بھائیوں کے درمیان نفرت اچھی بات نہیں ہوتی۔ اللہ کے دین نے ہمیں یہ درس دیا، قرآن کریم نے یہ درس دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا۔ وہ انسان جو مسلمانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرے، بھائی کو بھائی کے ساتھ لڑائے، یہ شیطان ہو سکتا ہے، یہ شیطان کا ساتھی ہو سکتا ہے،
یہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ قرآن اور دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہم اولیاء کرام کی اگر سیرت طیبہ کو دیکھیں، اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام جو فقہ جعفریہ کے بانی سمجھے جاتے ہیں، جب وہ مدینہ طیبہ میں درس دیتے تھے تو آپ کے درسگاہ میں اہل سنت کے جید امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بحیثیت شاگرد کے آتے تھے اور کسب فیض کرتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ وہ فرزند رسول کے شاگرد تھے اور اس شاگردی پہ وہ ہمیشہ ناز کرتے رہے، فرماتے تھے لولا سنتان لہلک نعمان، اگر میں 2 سال شاگرد نہ ہوتا صادق آل محمد کا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو اس حد تک انہوں نے احترام کا رشتہ رکھا اور احترام کا تعلق رکھا۔ دوسری طرف سے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرزند رسول بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام کو دیکھا اور دنیا میں اس جیسا دانش مند، اس جیسا عالم، اس جیسا فقیہ انسان میں نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد فرماتے تھے میں جب بھی گیا ان کی خدمت میں ان سے ملاقات کے لیے تو میں نے 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں انہیں دیکھا، یا انہیں حالت نماز میں دیکھا، یا حالت روزہ میں دیکھا، یا انہیں حالت تلاوت قرآن میں دیکھا۔ یہ کہنا تھا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ائمہ اہل البیت نے اتحاد بین المسلمین کا درس دیا ہے۔ آج دنیا کے اندر کفار اور جو ظالم ہیں دنیا کے استکبار اور سامراجی قوتیں، وہ مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہی ہیں، مسلمانوں کا خون ارزاں ہو چکا ہے۔ ایک طرف سے انہوں نے ایسی دہشت گرد تنظیمیں بنائی ہیں جو بے گناہ مسلمانوں کو قتل عام کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ داعش جیسی بدنام زمانہ دہشت گرد تنظیم امریکہ نے بنائی، اسرائیل نے بنائی، برطانیہ نے بنائی، آل سعود نے اس کے لیے فنڈنگ کی، بندر بن سلطان کو ٹھیکہ دیا گیا جس نے اس دہشت گرد تنظیم کو بنایا۔ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام تھا مسلم کشی۔ انہوں نے شام میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، انہوں نے عراق میں بے گناہ شیعہ سنی مسلمانوں کا قتل عام کیا، انہوں نے پاکستان کے اندر مسلمانوں پہ بم دھماکے کیے، انہوں نے افغانستان میں بم دھماکے کیے، پوری دنیا میں دہشت گردی کی انہوں نے۔ لیکن یہ نام نہاد جو خود کو بڑی بڑی داڑھی رکھتے تھے، انہوں نے کبھی اسرائیل کے ساتھ پنگا نہیں لیا، اس لیے کہ یہ اسرائیل کے ایجنٹ تھے۔ انہوں نے کبھی امریکہ مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا۔ یہ بہترین ذریعہ ہے ہمیں جاننے کے لیے کہ کون سامراجی ایجنٹ ہے، کون دشمن کا آلہ کار ہے جو مسلمانوں کو، بے گناہ مسلمانوں کو، معصوم مسلمانوں کو ذبح کرتا ہے، خواتین پہ ظلم کرتا ہے، معصوم بچوں کو ذبح کرتا ہے۔ یہی صورتحال ہمیں فلسطین میں نظر آ رہی ہے، یہی صورتحال ہمیں کشمیر میں نظر آ رہی ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ انڈیا اور اس کا قاتل مودی جب بے گناہ مسلمانوں کا خون بہاتا ہے تو آخر یہ دنیا کے جو ظالم ہیں وہ تو خاموش رہتے ہیں۔ آج تک امریکہ نے آگے بڑھ کر مودی کو نہیں روکا، کیوں بے گناہ مسلمانوں کا آپ خون بہا رہے ہیں؟ اگر کوئی یورپ کے اندر، فرانس کے اندر کوئی بے گناہ انسان مارا جائے جو فرانسیسی ہو، گورا ہو، انگریز ہو برطانیہ کے اندر، تو پوری دنیا چیختی اور چلاتی ہے، لیکن مسلمان کا خون بہت ارزاں ہے۔ جب کشمیر میں قتل عام ہوتا ہے تو حقوق انسانی کی عالمی تنظیمیں تماشائی بنتی ہیں، اسی طرح اقوام متحدہ تماشائی بنتا ہے، عالمی طاقتیں تماشائی بنتی ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کا خون ان کے لیے بہت سستا ہے۔ یہی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے فلسطین کی دھرتی پر۔ فلسطین کے اندر اسرائیل خون بہا رہا ہے مظلوم مسلمانوں کا اور امریکہ اس کی حمایت میں ہے، لیکن 1.25 ارب مسلمان، 1.5 ارب مسلمان وہ سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کاش مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں، کاش مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ اگر مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں تو مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں، سپر پاور بن سکتے ہیں، ورلڈ پاور بن سکتے ہیں، عالمی طاقت بن سکتے ہیں۔ اگر یورپی ممالک مل کر نیٹو بنا سکتے ہیں، اپنی فوج بنا سکتے ہیں مشترکہ، تو 57 اسلامی ملک مل کر کیوں اپنی فوج نہیں بنا سکتے؟
اگر یورپی ملک بن کر یورو کے نام سے ایک کرنسی بنا سکتے ہیں تو 57 اسلامی ملک مل کر اپنی کرنسی کیوں نہیں بنا سکتے ہیں، بشرطی کہ ہمارے درمیان کدورتیں ختم ہو جائیں اور محبتیں قائم ہو جائیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دے، ہم ایک دوسرے کا احترام کریں۔ شیعہ سنی آپس میں بھائی ہیں، بریلوی دیوبندی آپس میں بھائی ہیں، حنفی مالکی جعفری شافعی یہ سب آپس میں بھائی ہیں، ان کے درمیان کسی قسم کی نفرت نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔